السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، حضرت فاطمہ کا قاتل کون؟ دوستو، ایک شیعہ عالم دین ہے فضل ہمدرد، ٹھیک ہے، ان کی ایک ویڈیو دیکھی میں نے، اس کے اندر یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو، اس روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دھمکی دی، مطلب بیعت کرو ہماری نہیں تو آپ کا گھر جلا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس شیعہ عالم مفتی فضل ہمدرد نے اس روایت کو صحیح قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ حضرت عمر کو مجرم ثابت کر سکوں۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم روایت کی طرف چلیں گے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ دوستو، اس روایت کے اندر دو مسئلے ہیں، دو مسئلے۔ پہلا مسئلہ جو اس کا مصنف ابن ابی شیبہ کا جو لکھاری ہے، جو اس کا مصنف ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ نبیذ پیتا تھا، وہ بھی نشہ آور۔ پہلے تو فضل ہمدرد یہ ثابت کرے کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے یہ روایت نشہ آور نبیذ پینے سے پہلے لکھی یا بعد میں۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو ثبوت چل رہا ہے، جب ابو بکر بن ابی شیبہ نے نبیذ نشہ آور پی تو ایک راوی ہے، اس نے اس سے پوچھا کیا اس کے اندر نشہ ہے؟ تو اس نے کہا ای واللہ، قسم کھا کے کہا ہاں ہے۔ یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ نشہ آور نبیذ بھی پی رہا ہے اور پھر بتا بھی رہا ہے سامنے والے کو، اور سامنے والے کو بتا بھی رہا ہے کہ ہاں اس کے اندر نشہ ہے۔ اندازہ کریں، یہ چیزیں آپ کو کوئی بتائے گا؟ نا، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی بیٹھا ہے نا آپ کو بتانے کے لیے۔ دوسرا علل، زید بن اسلم کا جو والد ہے اسلم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تاریخ دانوں کے مطابق یہ 80 ہجری 80 ہجری میں فوت ہوا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ مستور ہے۔ چونکہ یہ بندہ مستور ہے اس لیے اس روایت کو ضعیف کہا جائے گا۔ مستور راوی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے راوی کو جس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہ کہا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بندہ 80 ہجری میں فوت ہو گیا ہے۔ اب اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے، اس کی وفات کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اس کو سچا کہہ رہے ہیں، اور متاخرین کی توثیق متقدمین کے بارے میں مردود ہے۔ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوا نا، تو قرآن کے مطابق صرف معاصر ہم زمانہ کی گواہی لی جائے گی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس فاسق خبر لے کے آئے، جاءکم آئے، یعنی معاصر کی بات ہو رہی ہے، ہم زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی تصدیق کرو۔ اب یہ جو اسلم ہے، اس کی تصدیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے کی ہے؟ اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مطابق۔ تو یہ جو اسلم راوی ہے، اس کو کس نے سچا کہا ہے؟ تو یہ جو اسلم راوی ہے، اس کو کن دو لوگوں نے سچا کہا ہے؟ مفتی فضل ہمدرد پیش کیجئے ثبوت۔ ایک تو معاصر ہونا چاہیے جو اس کو سچا کہے، یعنی ہم زمانہ، ایک ہی زمانے کا بندہ، پہلی بات۔ دوسری بات، دو بندے ہونے چاہیے جو گواہی دیں کہ یہ جو بندہ نا اسلم، یہ سچا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ دونوں قرآن کی شرطیں ہیں۔ ان جاءکم، تمہارے پاس آئے، آنا شرط ہے۔ ہم زمانہ ہونا، ایک ہی زمانے کا ہونا شرط ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ اسلم کو کس نے سچا کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ قرآن کے مطابق دنیاوی معاملات میں دو بندے ہونے چاہیے۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں، آپ دو کیا، آپ صرف ایک بندے کی توثیق لے آؤ اس کے زمانے کا، اسلم کے زمانے کا، جو اس کو سچا کہے۔ کوئی بھی نہیں ملے گا، اس لیے اس بندے کو مستور کہا جائے گا۔ مستور ستر سے، یعنی جس کے حالات چھپے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے، معاصرین میں سے تو حالات چھپے ہوئے ہیں اس کے۔ تو یہ روایت گئی۔ اب اگلی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہشام بن عمار کی روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، محمد بن عمرو عن ابی سلمہ۔ دوستو، یہ روایت ایک تو منقطع ہے، دوسرا محمد بن عمرو جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ تیسری روایت، ان سب کا مضمون ایک جیسا ہے کہ حضرت عمر نے دھمکی دی، گھر جلا دیں گے، بیعت کرو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تیسری روایت طبری کی ہے، اور اس کے اندر ایک اضافہ یہ بھی ہے ان روایات کے اندر کہ حضرت زبیر کی ادھر تلوار توڑی گئی،
بہرحال یہ تبری کی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، تاریخ تبری. اس کے اندر یہ جو سند ہے نا دوستو، اس کے اندر 3 مسئلے ہیں. اس سند کے اندر 3 مسئلے ہیں. ایک تو جو تبری کا استاد ہے نا ابن حمید، یہ مجروح راوی ہے. دوسرا مغیرہ جو راوی ہے نا یہ مدلس ہے. تیسرا علل زیاد بن کلیب، یہ مستور راوی ہے. اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہتا، یعنی معاصرین ہم زمانہ خاموش ہیں. آخری ثبوت، اور یہ جو آخری ثبوت میں جو دینے جا رہا ہوں نا، اس کے اندر میں آپ کو فضل ہمدرد کی ہوشیاری بتاؤں گا. بہت چلاک بندہ ہے، اس نے بڑی ہوشیاری کی ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ اللہ کے حکم سے اللہ کی شعر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں پکڑنے کے لیے. انشاءاللہ کتاب السنہ کس کی؟ احمد بن حنبل کے بیٹے کی، عبداللہ بن احمد کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، ابن شہاب الزہری کی روایت ہے. اس کا بھی لگ بھگ وہی متن ہے کہ دھمکی دی گئی، ڈرایا گیا، نہیں تو آگ لگا دیں گے گھر کو، وغیرہ وغیرہ. اس روایت کے اندر 2 مسئلے ہیں. مفتی فضل ہمدرد، آپ نے یہ بات کیوں چھپائی؟ کوئی بات نہیں، ابو جعفر تنولی آپ کا بھائی بیٹھا ہے نا بتانے کے لیے. ایک تو روایت منقطع ہے، ابن شہاب الزہری کی روایت ہے. اس نے کس سے سنا کچھ عطا پتہ نہیں. اور ابن شہاب الزہری کی جو مرسل روایات ہیں، محدثین نے اس پہ رج کر دل بھر کے اجرا کی ہے کہ ابن شہاب الزہری جو روایت مرسل بیان کرے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، فضل ہمدرد نے پتہ کیا چلاکی کی ہے؟ یہ جو سند آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے نا، محمد بن فلیح بن سلیمان، اس سند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے. اندازہ کرو اس کا اتنا بڑا جھوٹ. یہ جو راوی ہے نا محمد بن فلیح، دوستو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے ضعیف قرار دیا ہے؟ یحییٰ بن معین. وہ کہتے ہیں فلیح بن سلیمان لیسا بثقہ، فلیح بن سلیمان سچا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا بیٹا. ابو حاتم الرازی نے یہ بات کی ہے کہ یحییٰ بن معین اس پہ جرح کرتا تھا. اب ابو حاتم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو اس نے کہا کہ اس راوی میں کوئی برائی تو نہیں، لیکن یہ اتنا مضبوط نہیں ہے. یاد رہے ابو حاتم اس کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، محمد بن فلیح راوی کے. جبکہ محمد بن فلیح راوی کا ہم زمانہ معاصر کون ہے؟ یحییٰ بن معین. تو روایت گئی. تو دوستو یہ تھی حقیقت ان روایات کی. مستور راوی، معاصرین، ایک بندہ 70-80 سال زندہ رہتا ہے، 7 والے خاموش ہیں، اس کو سچا نہیں کہہ رہے. وہ اس کی وفات کے 100 سال بعد جو پیدا ہو رہا ہے وہ سچا کہہ رہا ہے. اندازہ کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان جاءکم، تمہارے پاس آئے، جرا تعدیل، ہم زمانہ ایک ہی زمانے کے لوگوں کی لی جائے گی. یہ جو شیعہ ہے، میں نے اتنا زور کیوں لگا رہا ہے؟ تاکہ حضرت عمر کو مجرم ثابت کر سکے. اچھا، اب شیعہ حضرات کا دماغ دیکھیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا یزید کے خلاف. اگر یہ بات ہوتی کہ ان کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے تو یزید بڑا مجرم ہوا کہ حضرت عمر؟ اس حساب سے تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضرت علی حضرت حسین سے 4 قدم آگے بڑھ کے جہاد کرتے. آپ شیعہ حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ یزید گندا ہے، شرابی ہے، فلانا ہے، ڈمکا ہے، تو حضرت حسین نے اس کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا. شرابی ہونا بڑا جرم ہے یا حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگانا؟ گھر کو آگ لگانا بڑا جرم ہے نا. تو پھر حضرت علی کو چاہیے تھا نا کہ جہاد کا علم، جہاد کا جھنڈا بلند کرتے. کیا؟ نہیں کیا نا. اس سے ثابت ہوتا ہے یہ ساری روایات گڑی گئی ہیں. دیکھو دوستو کتنی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے. نہ ماننے والے نہ ماننے والے، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے. تو سارے ثبوت میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیے ہیں. ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ہم لوگ صرف مسلم ہیں. آپ انجینئر مرزا کو سنو، مفتی طارق مسعود کو سنو، وہ سب کو کہیں گے سنی بنو سنی بنو. آپ فضل ہمدرد کو سنو یا حسن اللہ یاری کو سنو، یا آپ کو بولیں گے شیعہ بنو شیعہ بنو. آپ ہمیں سنو گے، ہم کیا کہیں گے؟ نہ سنی نہ شیعہ، صرف مسلم. فاطر السماوات والارض،
انت ولی فی الدنیا والآخرہ انی مسلم و الحقنی بالصالحین. مسلم انبیاء علیہ السلام کی دعا تھی، مرنا کیا مسلم فرقہ پرست بن کے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نبی علیہ السلام کو، یہ جو فرقے والے ہیں نا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور قیامت کے دن نبی تو شکایت لگائیں گے، یا اللہ انہوں نے تو قرآن بھی چھوڑا تھا، آپ لوگوں کی تو انشاءاللہ ڈبل شکایتیں لگنی ہیں. آپ کس خوش فہمی میں گھوم رہے ہو؟ ہم سنی ہیں ہم شیعہ ہیں، پتہ لگے گا اوپر. اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، اللہ کی کتاب کو تھامو. ان فرقوں میں، ان کہانیوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ان کہانیوں کی جو اسنادی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے. آگے آپ کی مرضی، آپ مانیں نہ مانیں. دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر کنولی کو اجازت دیں. پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.